بسم اللہ الفتاح و بہ استعین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں قرآن مقدس کی دو ایسی آیات پیش کریں گے جن مقدس آیات کی برکت سے چڑچڑا بچہ خاموش ہو جائے، دشمن کی زبان بند ہو جائے، ایسا جانور جو مالک کی ماننے کو تیار نہ ہو، ٹانگیں مارنے والا، بدکنے والا جانور، اس کے اوپر بھی آپ ان آیات مبارکہ کو پڑھو تو وہ ٹھہر جائے۔ اور اسی طرح خصوصاً یہ دشمن کی زبان بندی کے لیے ہے۔ زبان دراز آدمی جو نہ عزت آبرو کو دیکھتا ہے، نہ بڑوں کے ادب و آداب کو دیکھتا ہے، ان آیات مبارکہ کو پڑھو، خدا اس کی زبان کو بند کر دیں گے۔ تو ان کی بڑی تاثیر ہے، بڑی برکت ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اخلاق حسنہ اختیار کریں اور دشمن کی باتوں پہ کم سے کم توجہ دیں، اپنے مقاصد پر نظر رکھیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد سے پوچھا، بچے لوگ کیا کہتے ہیں میرے بارے میں؟ فرمایا کہ حضرت، جو دوست ہیں وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں، جو دشمن ہیں وہ آپ کی تنقید کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں، جتنے بھی کائنات میں اچھے لوگ آئے ہیں ان پر ضرور تنقید ہوئی ہے، ہمیں تنقید کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ ہاں، اگر عقل مند لوگ تنقید کرتے ہیں تو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے مقاصد پر نظر رکھنی چاہیے۔ آگے بڑھے بندہ، یہ نہیں کہ تنقید کرنے والے وہ تو ہمیں اپنے کام میں، اپنے کاز میں، اپنی زندگی کے جو نصب العین ہیں ان میں کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں انہی معاملات میں ان کو الجھا دو، الجھے رہیں گے، مقاصد میں کامیابی نہیں ہوگی۔ وہ تو ہمیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اگر ہم ان باتوں کی طرف توجہ دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے جو ہمارے پیچھے ہیں، جو ہمارے مخالف ہیں، ہم ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور اپنی کم ہمتی ان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کسی کام کے نہیں ہیں، اسی لیے ہم فضول باتوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، بے مقصد لوگ ہیں ہم۔ اسی لیے جتنے بھی اکابر اور بزرگ آئے ہیں، جتنی بھی مضبوط ترین ہستیاں کائنات میں آئی ہیں، انبیاء علیہم السلام کی زندگی پر غور کریں، انہوں نے قطعاً توجہ نہیں کی ان باتوں کی طرف۔ ہاں، پریشانی ہوتی تھی، ایک بشری تقاضا ہے، انسان کے دل پر کبھی کبھی بوجھ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تسلیاں دی ہیں انبیاء علیہم السلام کو۔ اللہ کی تسلی سے پھر وہ آگے بڑھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، تم دنیا کو اپنا مقصد نہ بناؤ۔ نصب العین جتنی اعلیٰ ہوگا، انسان کی شخصیت اتنی اعلیٰ ہوگی۔ جس کا نصب العین گھٹیا ہوگا اس کی شخصیت بھی گھٹیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا جو تمہارے پاس ہے یہ عنقریب ختم ہو جائے گا، جو اللہ کی ذات عالی کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ تمہاری دکان، تمہارا مکان، تمہاری جائیداد، کائنات کی جتنی چیزیں بھی ہیں، ان سب نے ختم ہو جانا ہے، ان کا مقدر فنا ہے۔ اللہ کی ذات باقی رہے گی اور جو اس کی رضا کے لیے عمل کیا گیا ہے وہ اللہ کے خزانے میں جمع ہے۔ پروردگار عالم ضرور اس کا بدل عطا فرمائیں گے۔ اور اگر تم ان گھٹیا چیزوں کو اپنا مقصد بنا لو گے تو پھر اپنی ناکامی کو یقینی طے کر لیجئے کہ میں ناکام انسان ہوں، کہ ایسی چیزوں پر مر مٹ رہا ہوں
جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اللہ کے ہاں جن چیزوں کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے پروردگار عالم نے قسمیں کھانے والوں کو بیان کیا، جھوٹی قسمیں کھانے والوں کو بیان کیا کہ تم قسمیں کھاتے ہو گھٹیا چیز کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، غلط کاموں کے لیے اور ایسی چیزوں کے لیے جو بالکل عارضی ہیں، جنہوں نے ختم ہو جانا ہے، ان کے لیے اپنا ایمان گنوا بیٹھتے ہو۔ جن چیزوں کے لیے آج قسمیں کھا رہے ہو، اپنی قیمتی متاع ایمان کو ضائع کر رہے ہو، ما عندکم ینفد، یہ ختم ہو جانے والا ہے، یہ سب عارضی ہے، اور اپنا ایمان سلامت رکھتے ہوئے سچائی اور دیانت اختیار کرتے ہو، تو فرمایا کہ پھر اللہ کے ہاں تمہارے یہ اعمال صالحہ باقی رہیں گے، آخرت میں ان کا اچھا بدل ملے گا۔ وما عند اللہ باق، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ قرآن مقدس ہی کچھ آیات یا تلاوت کی ترغیب دی کہ قرآن پاک جو پڑھتا رہتا ہے وہ پاگل نہیں ہوتا، دیوانہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے رات میں ملفوظات پڑھ رہا تھا، علم و حکمت اور دانائی سے لبریز ان کے ایسے اقوال و فرامین جو ایک ایک فرمان قلوب کے لیے آب حیات ہے۔ حضرت نے اس کے اندر لکھا، فرمایا کہ جن لوگوں نے سچائی اور دیانتداری اختیار کی ہے وہ بڑھاپے تک پر امن رہتے ہیں، پاگل پن ان کو نہیں ہوتا، حواس باختہ نہیں ہوتے، اور کبھی آپے سے باہر نہیں ہوتے، مطمئن رہتے ہیں۔ جو سچائی اور دیانت کو اپنی زندگی کا حسین زیور بناتے ہیں، اپنی زندگی کے لمحات کو سچائی اور دیانت داری کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں، وہ دنیا میں مطمئن رہتے ہیں، پاگل نہیں ہوتے، وہ بے وقوف نہیں ہوتے۔ جھوٹ بولنے والا خطرات میں ہوتا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے فرمایا وما عند اللہ باق، اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی رہے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، صبر کرو، جو چیزیں نہیں ملی اس سے صبر کرو، جو چیزیں مل چکی ہیں ان پر شکر ادا کرو اللہ عز و جل کی ذات عالی کا۔ ضرور بے ضرور ان چیزوں کا میں تمہیں بدلہ عطا کروں گا جن پر تم نے صبر کیا ہے، اور بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تمہاری احسن کارکردگی پر تمہیں نیک اور اچھا بدلہ عطا کروں گا۔ دنیا میں اچھا بدلہ اللہ پاک یہ عطا فرماتے ہیں، نیک کام نیک انجام، اچھا انجام کر دیتے ہیں۔ آخرت میں پروردگار عالم جنت کی شکل میں انسان کی حسن کارکردگی کو سراہتے ہیں، ایسا بدلہ ملتا ہے انسان کو۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں جو بھی تم میں سے نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت۔ پہلے اللہ رب العزت نے جو ذکر کیا بعض مقامات پر قرآن مقدس میں صرف جن سے ذکور کا ذکر ہے، مردوں کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور خیر القرون کی عورتیں بول اٹھیں کہ یا رسول اللہ ہمارا تو قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے، ہم بھی تو آپ کی امت ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں جا بجا پھر عورتوں کا ذکر فرمایا،
اس آیت مبارکہ میں سورۃ النحل میں پروردگار عالم نے جہاں ذکر کا ذکر کیا مردوں کا، وہاں انسا کا ذکر کیا عورتوں کا بھی اللہ نے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جو بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہے یا عورت تو ان کو نیک بدلہ ملے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ النساء میں فرمایا ہے لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ۔ عورتوں کا ذکر ہوا ہے، ساتھ مرد کا بھی ذکر، عورت کا بھی ذکر۔ سورۃ النساء میں اور دوسری جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ۔ مردوں کا بھی ذکر فرمایا، عورتوں کا بھی ذکر فرمایا۔ اسی طرح سورۃ احزاب میں اللہ پاک نے مردوں کا بھی ذکر فرمایا، عورتوں کا بھی ذکر فرمایا۔ سورہ نور میں اللہ پاک نے جہاں مردوں کا ذکر کیا وہاں عورتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ تو عورتوں کی تسلی ہوئی کہ تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، اللہ کے احکامات کا خطاب تمہارے ساتھ بھی ہے، تم بھی آگے بڑھ سکتی ہو، اولیاء کی ماں بن سکتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت اعزاز سے نوازا ہے۔ عورتوں کا ذکر کیا گیا۔ وَهُوَ مُؤْمِن، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، کیونکہ کوئی سازش، کوئی کوشش، کوئی انسان کی جد و جہد، انسان کا کوئی عمل اور کوئی کام بغیر ایمان کے آخرت میں مؤثر نہیں ہے، کچھ بدلہ نہیں اس کا۔ ایمان شرط ہے، ایمان والے ہوں گے تو پھر اعمال کارآمد بنیں گے، اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل کارآمد نہیں۔ تو توحید کے بغیر صفر ہے، اور یہ جو توحید ہے یہ اعداد ہیں، اخلاص، اللہ کی رضا کی جستجو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اگر یہ اخلاص نہیں، اللہ کی رضا نہیں، تو پھر ہر جہد و عمل انسان کا صفر ہے، بالکل اس کا کوئی اجر کوئی ثواب نہیں۔ اس کے سارے عمل کا ثواب اللہ دنیا میں دے دیں گے، اس کی جزا جو بنے گی اس کا وزن کر کے سارے کا سارا دنیا میں دے دیا گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے نیک اعمال کیے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، میں ضرور بے ضرور، یہ لام تاکید کا ہے، نحیینہ بانون تاکید ثقیلہ ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تاکید ہے، پکی بات ہے، پختہ بات ہے، اتھینٹک بات ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، میں اپنے بندوں کو ضرور بے ضرور حیات طیبہ عطا کروں گا۔ وہ اگرچہ عیش و عشرت والا نہیں، بلند و بالا عمارت والا نہیں، اربوں کی گاڑی والا نہیں، پھر بھی اس کو میں اس کی جھونپڑی میں ایسا لطف اور لذت عطا کروں گا، بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے بغلوں میں وہ لطف حاصل نہیں ہوگا۔ کہاں ان کو میسر، قطعاً ان کو نہیں ملے گا جو میں اپنے فقیر بندوں کو عطا کروں گا۔ دنیا دیکھ رہی ہے، یہ گدڑی پوش، یہ خاک نشین، یہ فقیر اور غریب بگڑے ہوئے حالات میں، پراگندہ حال، میلے کچیلے کپڑے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو ان کو، جو میں نے ان کو اندرونی سکون عطا کر رکھا ہے، تمہیں اپنی بادشاہت میں، تمہیں اپنے اقتدار میں، تمہیں اپنی حکومتوں میں وہ سکون میسر نہیں جو ان فقیروں کو حاصل ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ضرور بے ضرور ان کو حیات طیبہ ملے گی۔
حیات طیبہ کا کیا معنی؟ مزید تفصیل کر رہا ہوں۔ حیات طیبہ عافیت والی زندگی، حیات طیبہ توکل اور خدا پر بھروسے والی زندگی، حیات طیبہ قناعت والی زندگی، حیات طیبہ حرص اور لالچ سے پاک زندگی، یہ سکون میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو کچھ اللہ نے عطا کر رکھا ہے اس پہ راضی ہے، چوں چرا نہیں ہے، شور شرابہ نہیں کرتا، ناشکری کے کلمے اور جملے زبان پر نہیں لاتا، ان کو لانا اللہ کی نعمتوں کی بے قدری سمجھتا ہے، یہ خوش رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ پرسکون زندگی گزارنے والے۔ ہر ایک آدمی نے علیحدہ بیٹھ کر اپنا ایک معیار بنا رکھا ہے کہ سکون کس کو کہتے ہیں۔ ایک آدمی مال و دولت کمانے کی حرص اور لالچ میں پڑا ہے، صبح و شام لگا پڑا ہے اسی میں کہ پیسہ بن جائے، پیسے میں سکون، پیسے میں راحت، ذمہ دار کہتا ہے زمین میں راحت، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، لیکن حقیقی راحت اور سکون اللہ نے اپنے دین میں رکھا ہے، قرآن میں رکھا ہے۔ تہجد کے وقت اسی تجلی الہی کی ذرا تلاوت کر کے دیکھو، قرآن مقدس کے حروف کے انوارات و برکات کو اپنے سینے میں ذرا سمو کر دیکھو کہ کتنی سکون آتا ہے انسان کو۔ وہ دھوکے میں پڑے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے میں سکون ہے، لیکن سب کچھ کے باوجود قلبی سکون سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے ان بندوں کو مقعد صدق عطا کروں گا۔ مقعد صدق فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ سورۃ یونس میں اللہ پاک نے فرمایا قادمی صدق، وہاں قادمی صدق کا معنی بلند مرتبہ ہے، مقعدی صدق کا معنی بھی بلند مرتبہ ہے۔ فرمایا کہ یہ ساری زندگی اپنا سرمایہ لگا کر بھرپور محنت کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عزت حاصل کر لیں گے، جو کہ اپنی دھاندلی اور اپنی غلط تدابیر، ناجائز امور اور اپنی ساکھ بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں۔ اس ساکھ بٹھانے کے لیے خدا جانے کس طرح انہوں نے اپنے شرور کے جال بچھا رکھے ہیں عوام میں کہ کہیں کسی کو سکھ نہ پہنچے، یہ سمجھتے ہیں کہ اسی راستے سے ہم عزت حاصل کر لیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ عزت اور مقام اور مرتبہ نہیں ہے، میں جس بندے کو مقام و مرتبہ عطا کرتا ہوں اس کو مقعد صدق یعنی بڑی عمدہ جگہ پر بٹھا دیتا ہوں، ان بدنامیوں کے بعد وہ نام حاصل نہیں کرتے۔ یہی کہتے ہیں نا لوگ کہ ہمارا تجربہ ہے، بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ بدنامی کے ذریعے سے نام بنتا ہے، ذلت ملتی ہے۔ لوگ جیسے باولے کتے سے ڈرتے ہیں اسی طرح ڈرتے ہیں ان لوگوں سے۔ اخلاق کے ذریعے سے حکومت کرو، محبت سے۔ اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، خدا کے ہاں بھی بلند مقام ملے گا، دنیا میں بھی عزت نصیب ہوگی، حوصلہ افزائی ہوگی، اور قدم قدم پہ اللہ پاک اپنی استقبالیہ فرشتوں کی جماعتیں کھڑی کر دیں گے، لوگ بھی محبت کریں گے، اللہ کے فرشتے بھی۔ تو یہ اصل راستہ ہے عزت کے حصول کا۔ باقی غلط راستوں سے عزت حاصل کرنے والے وہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کا مصداق نہ تھے، نہ ہیں اور نہ کبھی رہیں گے۔ جنہوں نے اللہ کے دین کے مطابق زندگی بسر کی ہے، یہ پہلے بھی حیات طیبہ میں تھے، اب بھی حیات طیبہ ہیں، مر جائیں گے تو حیات طیبہ، یعنی ہر آنے والا لمحہ ان کے لیے مزید خوبصورت بن کر پیش ہوگا۔ تو بہرحال دو آیات مبارکہ ایسی بتلانے لگا ہوں، چڑچڑے بچے کا علاج بھی ہے،
دشمن کی زبان بندی بھی۔ اگر کوئی آدمی اپنی زبان درازی سے نقصان پہنچاتا ہے، آبرو ریزی کرتا ہے، ذلیل و رسوا کرنے کی فکر اور کوشش کرتا ہے، تو پھر یہ آیات مبارکہ پڑھا کرو۔ اگر ہو سکے تو پہلی آیت مبارکہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، یہ صورت یاسین کی آیت مبارکہ ہے، اس کے ساتھ ملا کر 7 مرتبہ پڑھو۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، پڑھ کے دم کرو، اور جو زبان دراز آدمی ہے اس کا تصور کر کے پڑھو، اللہ اس کی زبان درازیوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یہ مبارک آیت جو ہے اس کو آپ پڑھیں اور دشمن کی زبان بندی کریں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کی برکت سے آپ کو عافیت عطا فرمائیں گے۔ بہرحال مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اے اللہ دشمنوں کو دور فرما، ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما، جھگڑوں سے، فسادات سے، شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ انہی معروضات پر اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔